بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں، آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں، نور برسائیں رخ دلدار کی باتیں کریں۔ خاک سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رموز معرفت، خاک سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رموز معرفت، جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کریں۔ محترم سامعین کرام، رب العزت والجلال کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ایمان والوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی حالت میں دنیا میں زندہ رہنے کی اور دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم سب کے آقا، ہم سب کے مربی، سرکار دو عالم، فخر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صرف تشریف نہیں لائے بلکہ رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ اس رحمت تمام پہ قربان جائیے، اس رحمت تمام پہ قربان جائیے، قربان جانے والوں پہ قربان جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں بسنے والوں کی ناؤ کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان کے اندر سے فسق و فجور، گناہ، بدکاری، نفرت، عداوت، دشمنی کو نکال دیا، محبت، اخوت اور ہمدردی کو پیدا کیا۔ اس دنیا میں بھی کہیں پر بھی انسان چلا جائے وہاں نفرت سے وہ جی نہیں سکتا۔ محبت سے انسان کہیں پر بھی چلا جائے، چاہے ایسی جگہ ہو جہاں پر لوگ نفرت کرنے والے ہوں، لیکن اس کی زبان اگر میٹھی ہے وہ آرام سے زندگی گزار سکتا ہے۔ اور یہی محبت کا وہ راستہ ہے جو راستہ انسان کو جنت تک لے کر کے جاتا ہے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ کے بطن سے امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن سے دنیا میں تشریف لائے اور رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ اور پھر اس کے بعد جس نے مدنی آقا کا چہرہ انور دیکھا ہے، جس نے مدنی آقا کے چہرہ انور کو دیکھا ہے، اس نے یہی کہا ہے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ حسین اور اتنے زیادہ خوبصورت تھے، اور اس سے کہیں زیادہ خوبصورت مدنی آقا، سرکار دو عالم، فخر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جب انسان اس کو دیکھتا ہے تو عش عش کر اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے ظاہر سی بات ہے یہ اس شخص کے علاوہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر اسلام ہیں۔ امام الاولین والآخرین کی بڑی تعریف کی اپنے اشعار میں، کہنے لگے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ آپ پیدا ہی ایسے ہوئے ہیں کہ آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، لگتا تو ایسا ہے کہ مدنی آقا نے خود کہا ہو ہمیں ایسا پیدا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور یہیں پر بس نہیں،
جس نے دیکھا پوچھیے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ خوبصورت اور حسین تھے، ایک مرتبہ جب دیکھا تو امام الاولین والآخرین کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ کے اشعار بڑے خوبصورت، کیا کہنے لگی؟ لواحی زلیخا لو رأین جبینہ، لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الایدی۔ زلیخا نے تو صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا اور اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، میں قسم کھا کر کے یہ بات کہہ رہی ہوں، اگر وہ لوگ زلیخا کی سہیلیاں مدنی آقا سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیتی، میاں انگلیاں نہ کاٹتی، کہیں گے پھر لآثرن بالقطع القلوب علی الایدی، اپنے جگر کو کاٹ ڈالتی۔ یہ تھے خوبصورت، لیکن خوبصورتی پر اگر بس چلتا، خوبصورتی کب تک رہتی ہے؟ مدنی آقا اتنے خوبصورت، آپ نے اس سے زیادہ خوبصورت تعلیمات عطا فرمائی، اور ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی آقا کا وضو کا جو پانی تھا وہ زمین پر گرنے نہیں پا رہا تھا، صحابہ کرام اس وضو کے پانی کو یعنی جسم سے لگ کر کے جو پانی گر رہا تھا صحابہ کرام اس پانی کو ہاتھ میں لے رہے تھے، زمین پر نہ گرنے پائے۔ مدنی آقا نے جب یہ منظر دیکھا پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے آپ سے محبت ہے، ہم نہیں چاہتے آپ کے جسم سے جو چیز لگ کر کے گرے وہ زمین پر گرے، یہ توہین رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت تھی، آج ہم ایسی محبت کر سکتے ہیں؟ مدنی آقا نے اس موقع پر بڑی پیاری بات فرمائی، ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ آج ہم سے تعریفات کروا لیجئے اور جس سے پوچھئے وہ تعریف کرے گا، پھر یہ بتائیے آپ صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ آپ جب صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ کہیں گے سب سے پہلے اٹھتے تو اس بات کی فکر رہتی ہے چائے تیار ہے یا نہیں تیار ہے، اور اگر تیار نہیں ہے تو گھر میں بوال ہو جاتا ہے، اور اگر تیار ہے تو اس بات کی فکر رہتی ہے پہلے دانت کو صاف کر لیں پھر چائے پئیں گے۔ کیوں؟ آپ سمجھے نہیں، مدنی آقا سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو اٹھ کر کے کیا تھا وہ کیا تھا؟ وضو۔ کیوں وضو کر رہے ہیں؟ تاکہ جسم صاف ہو جائے، چہرہ صاف ہو جائے، ہاتھ پاک ہو جائے؟ جی نہیں، وضو اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اب سب سے پہلے اٹھ کر کے اس رب کے آگے سر جھکانا ہے جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے اور بہت خوبصورت پیدا کیا ہے۔ ہمارا جسم بڑا صحیح سالم ہے، ہمارے ناخن ٹیڑھے نہیں ہیں اور ہمارے دانت ٹیڑھے نہیں ہیں اور ہماری ناک پھیلی ہوئی نہیں ہے، اور ہمارا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اور یہیں پر بس نہیں، ہمارا جسم بڑا خوبصورت ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بہت خوبصورت بندہ ہے آپ کا بچہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالی نے جس نے ہمیں خوبصورت پیدا کیا ہے، اب سب سے پہلے اٹھ کے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ اور کیوں ہاتھ پھیلائیں گے؟ اے اللہ ہم رات میں سوئے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا صبح اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، رات میں جو ہم نے گناہ کیے تھے ہمیں پتہ نہیں تھا صبح اٹھ پائیں گے نہیں اٹھ پائیں گے۔ اے اللہ یہ آپ کا کرم ہے، یہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے ہمیں دوبارہ زندگی دی، ہم نے رات میں توبہ نہیں کی تھی، اب توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جس نے خوبصورت صبح میں ہم کو زندگی عطا فرمائی۔ الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جس نے یہ دن ہمیں پھر سے عنایت فرمایا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے وَلَمْ يُهْلِكُنَا بِعَذَابِنَا بِذُنُوبِنَا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔ اے اللہ یہ آپ کا کرم ہے، یہ آپ کا فضل ہے۔ کہیں ہم اس لیے اٹھتے ہیں کہ تاکہ ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سر جھکائیں۔ اور کیوں سر جھکائیں؟ کیوں سر جھکائیں؟ کہیں گے یہ وہ سر
یہ ماتھا بڑا عظیم ہے، یہ ہر ایک کے آگے نہیں جھکتا ہے، اور اس میں بڑے بڑے خیالات بستے ہیں، اس میں وہ خیالات بستے ہیں انسان کو پتہ ہے کہ یہاں پر اگر ہم جا رہے ہیں اور اس میں ہم اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، اس میں ہم دگنا 2 سال کے بعد نہیں، 1 سال کے بعد نہیں، چند مہینوں کے اندر نہیں، 1 مہینے میں ہمیں اتنا منافع ہوگا۔ یہ خیالات کہاں؟ دل میں جی نہیں، یہ دماغ میں خیالات آ رہے ہیں۔ یہ خیالات عطا کس نے کیے؟ یہ دماغ کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ چاہتا تو پاگل بھی کر دیتا، اور نالی میں کہیں منہ پڑا ہوتا اور لوگ دیکھ کر کے یہ کہتے یہ انسان ہے، اور لوگ کیا کہتے؟ یہ فلانے کا لڑکا ہے، اور پھر یہ ایک لڑکی کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا، اب اس کی یہ حالت ہے۔ کہیں غیر اللہ سے محبت کی تھی، یہ اس کا انجام۔ اور کتنے لوگ ہیں جو آج پاگل ہو چکے ہیں۔ لیلا مجنوں کے قصے ایسا ہی نہیں ہیں، شری فرحات کے قصے ایسا ہی نہیں ہیں۔ ان قصوں کی کوئی اوقات نہیں اور کوئی بساط نہیں۔ اگر کوئی قصہ اہمیت کا حامل ہے، جس میں محبت ہے، جس میں عظمت ہے، جس میں للہیت ہے، وہ صرف ایک قصہ ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پوچھئے عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی طرف سے اور مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ثالثی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، یعنی دونوں کے درمیان جسے ہم لوگ کہتے ہیں بچوانی، یہ وہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، ایک معاہدہ ہو رہا ہے، یہ بیچ کے ثالثی ہیں۔ مشرکین مکہ نے ان کو مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نے بھیجا، آپ اس بات کو طے کر لیجئے۔ کچھ معاہدے ہوئے تھے، کچھ وعدے ہوئے تھے، وہ وعدے جب دیکھے، اس وعدوں پر بات ہوئی، جب وہاں سے مشرکین مکہ کے پاس گئے، کہاں سے؟ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب واپس گئے تو ایک تقریر کی۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، چلہ لگایا اور پھر اس کے بعد آئے اور کارگزاری بتانے لگے، وہاں ایسا ہوتا ہے۔ لوگ سنتے ہیں اور لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرا بھی نام لکھا لیجئے، ہم بھی چلے میں جائیں گے۔ کیا دیکھ لیا؟ کہیں گے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بستی میں گئے، کوئی جانتا نہیں تھا کہ کون اللہ ہے اور کون رسول ہے۔ ہم نے جب ان کو اپنی تعلیمات بتائی، اور تعلیمات بتانے کے بعد جماعت والے کیا کام کرتے ہیں؟ آئیے کھانا تناول فرما لیجئے، آئیے ساتھ میں کھانا کھا لیجئے گا۔ یہی جماعت والے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ کہیں کھانا ساتھ میں کھائیے، کھانا کھایا، بعد میں تبلیغ کی، سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کہیں ایسا کیا بات، ہم نے کیا بات کہی دی؟ کہیں آپ کی کسی بات پر ہم نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، آپ کے اعمال دیکھے ہیں۔ کہیں کون سے ہمارے اعمال دیکھ لیے؟ یہ دیکھ لیا ہوگا کہ رات میں ہم سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ کے لیے رو رہے ہیں۔ کہیں جی نہیں، یہ تھوڑی نا ہم نے دیکھا۔ کہیں پھر یہ دیکھ لیا ہوگا کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ہمارے اخلاق بڑے اچھے ہیں، ہمارا کردار بڑا اچھا ہے۔ جی نہیں، ان سب کی کوئی اوقات نہیں۔ جب غیر دیکھتا ہے تو کچھ اور دیکھتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، چاش پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اور لوگ دیکھیں گے، کہیں گے یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اور اپنی لڑکی کا رشتہ ہم اس سے طے کریں گے۔ یہ تو ہم سوچ رہے ہیں، غیر کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کہنے لگے اس سے پہلے ایک جماعت اور آئی تھی اور جس نے یہ بات کہی تھی آپ عیسیٰ مذہب قبول کر لیجئے، آپ عیسائی بن جائیے۔ چند لوگوں نے قبول کیا تھا، اور آپ جب آج آئے ہیں تو تمام لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور تمام لوگوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہم نے اس کی گواہی دی ہے صرف ایک وجہ۔ کیا وجہ ہے؟ کہیں اس سے پہلے جو لوگ آئے تھے انہوں نے بھی دعوت کی تھی، انہوں نے بھی کھانا کھلایا تھا، اور آپ نے بھی یہی کام کیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، آپ نے اپنے ساتھ میں کھلایا ہے، ایک ساتھ میں بیٹھا کر کے کھلایا ہے، اور اسی پلیٹ میں کھلایا ہے۔ آپ نے ہمیں غلط نہیں سمجھا، آپ نے ہمیں گندا نہیں سمجھا، آپ نے یہ نہیں دیکھا یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ بڑے گندے ہیں اور ان کا جسم بڑا گندا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا یہ بندے ہیں بس، اور سارے بندے گندے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، جیسے بھی ہوں، لیکن بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ آپ کا یہ عمل ہمیں یہ بات قبول کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہے۔ جب یہ ساتھ میں کھا سکتے ہیں، جب یہ ساتھ میں کھلا سکتے ہیں، تو یہ لوگ بڑے اچھے ہوں گے۔ مسجد صرف اسی چیز کی دعوت دیتی ہے
کہ یہاں پر امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی بھی ہو، صرف ایک صف میں کھڑے ہیں. کیا معاملہ ہے؟ بہرحال وہاں کے لوگوں نے صرف اس وجہ سے اسلام قبول کیا کہ یہ ساتھ میں بیٹھ کر کے کھلا بھی رہے ہیں اور ہمارے ساتھ میں کھا رہے ہیں. تو عروہ ابن مسعود جب مکۃ المکرمہ گئے، وہاں پر ایک تقریر کی. مدنی آقا سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام کے اندر دیکھی. وہ محبت کیا تھی، وہ تقریر کیا تھی؟ سنیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس تقریر کو نقل کر رہے ہیں اور بڑے پیارے الفاظ. اس میں محبت ہے، اس میں اخوت ہے، اس میں نور ہے. کیا کہنے لگے؟ ایو قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وکسری والنجاشی. اے لوگو سنو، میں درباروں میں گیا ہوں اور بڑے بڑے درباروں میں نے حاضری دی ہے. نجاشی اور قیصر و کسریٰ کے دربار میں نے حاضری دی ہے، لیکن واللہ ان رأیت ملکا قد يعظمه اصحابہ کما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدا. ایسی محبت، ایسی عظمت میں نے کہیں نہیں دیکھی جو عظمت دیکھی ہے ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی. کیا عظمت ہے، کیا محبت ہے. کہیں گے وہاں محبت کیا ہوتی ہے؟ قیصر و کسریٰ کے دربار میں جب بادشاہ آتا ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب جانے کے بعد یہ کہتے ہیں میں بلا وجہ کھڑا کر دیا. ہمیں ان کی کیا اوقات ہے؟ یہی معاملہ آج بھی ہے. جب ہمارے ہاں پردھان منتری آتا ہے یا کوئی بڑا سی ایم آتا ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بعد میں اس کی برائی کر رہے ہوتے. لیکن یہ منظر مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نے نہیں دیکھا. کیا دیکھا پھر؟ واللہ ان تلخم نخامة الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلده. میں نے یہ دیکھا مدنی آقا تھوکتے ہیں، دنیا تھوکتی ہے، لیکن مدنی آقا جب تھوکتے ہیں وہ تھوک زمین پر نہیں گرنے پاتا. صحابہ کرام اس تھوک کو اپنے ہتھیلی پر لے لیا کرتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ باہر جا کے پھینک دیں گے؟ جی نہیں. فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ. اس تھوک کو مل لیتے ہیں اپنے چہرے پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس تھوک کو اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر مل لیا کرتے ہیں. یہ تو عظمت ہے. جی نہیں، ابھی اور دیکھیے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق انتہا اور بھی ہے. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ. اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں مجال ہے کوئی بیچ میں بول دے. ابھی گفتگو کر رہے تھے، ابھی سب لوگ بات کر رہے تھے، مدنی آقا نے گفتگو شروع کی، سب خاموش ہو گئے. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے ہم گفتگو کرتے ہیں، بڑا لڑکا نہیں سنتا ہے. کہیں گے کیوں؟ اب اس کے پاس مال آ گیا ہے نا، اس کے اندر تھوڑی سی ایٹھن آ گئی ہے، اور اب وہ خود باپ بن گیا ہے. اب وہ یہ کہتا ہے تم نے ہماری کیا تربیت کی تھی، ہم اپنے بچوں کی تربیت تمہیں کر کے دکھائیں گے. یہ بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے اپنے باپ سے. لیکن مدنی آقا جب گفتگو کرتے ہیں سب خاموش ہو گئے. یہی معاملہ ہے. مدنی آقا کی جتنی باتیں جس نے سنی اتنی پہنچائی. ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ہم جب مدنی آقا کی باتیں سنتے ہیں اور بعد میں جانے کے بعد لڑتے ہیں کہ امام صاحب نے یہ کیا کہہ دیا، دوسرا کہتا ہے یہ نہیں یہ کہا تھا. امام کی کیا اوقات اور کیا بساط. امام جو ہوتا ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے، ہم اس کی بات نہیں سنیں گے. آپ ہوتے کون ہیں؟ ہوں گے آپ عالم. آپ مدنی آقا کی بات کریں گے، ہم آپ کو سینے سے بھی لگائیں گے، آپ کا ماتھا بھی چومیں گے. لیکن شرط یہ ہے آپ بات کریں گے تو صرف اور صرف ایک کی، یعنی سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک شخص نے اسلام قبول کیا. لوگوں نے اس سے پوچھا اسلام کیوں قبول کیا، معاملہ کیا ہے؟ اس نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا، ہم لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمان والے ہیں، لیکن یہاں سے جانے کے بعد یقین نہیں ہوتا کہ واقعی ایمان والے ہیں. اس نے جب اس سے پوچھا تم نے کیا دیکھا، اس نے بڑا پیارا جملہ کہا، ما رأيت محمدا يقول في امرئ افعل والقلب يقول لا تفعل وما رأيت محمدا يقول في امرئ لا تفعل والقلب يقول افعل. میں نے ہمیشہ یہ دیکھا مدنی آقا کسی بات کا حکم دے رہے ہو اور دل یہ کہہ رہا ہو نہ نہ، یہ غلط کہہ رہے ہیں.
میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا، میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے مدنی آقا نے جتنی باتیں کہی ہیں وہ ہمیشہ 100% درست ہے، دل قبول کرنے کے لیے تیار ہے، دل بھی کہہ رہا ہے یہ آپ کی صحت کے لیے صحیح ہے۔ اور میں نے آج تک یہ بھی نہیں دیکھا مدنی آقا نے کسی چیز سے منع کیا ہو اور دل یہ کہہ رہا ہو نہ اس میں فائدہ ہے، مدنی آقا غلط کہہ رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے دل اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہی بات ہے جب اسلام قبول کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے آمنت باللہ ورسولی، میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا۔ کیسے؟ دل سے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ پتہ چلا دل تصدیق کرتا ہے۔ مدنی آقا کا منظر وہ عروہ ابن مسعود نے یہ دیکھا، مدنی آقا گفتگو کر رہے ہیں، سب خاموش ہیں، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، اور میں نے یہ بھی دیکھا وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، مدنی آقا جب وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام ایسا لگتا ہے لڑ لیں گے، وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے پاتا، لڑ رہے ہیں آپس میں۔ میں نے یہ بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اس محبت اس شفقت کے باوجود میں نے یہ نہیں دیکھا کہ صحابہ کرام آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مدنی آقا کا چہرہ دیکھ رہے ہوں۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ ایک انسان ہے پھر بھی دیکھنے کی تاب نہیں۔ مدنی آقا کا چہرہ ایسا، مدنی آقا کی تعلیمات کیا ہے؟ جب صحابہ کرام کا یہ منظر مدنی آقا نے دیکھا تو ایک بات کہی، اہم بات وہی ہے۔ کیا کہنے لگے مدنی آقا؟ جب پوچھا وضو جب ہم کر رہے ہیں پانی زمین پر نہیں گرنے پاتا، کیا کر رہے ہو؟ کہ محبت میں کر رہے ہیں۔ تو مدنی آقا نے تعلیم کی، تربیت کی، آپ نے جملہ کہا، ایک تقریر کی، کیا تھے وہ بڑے پیارے الفاظ۔ جتنی تعریف مدنی آقا کی جائے اس کے بعد یہ جملہ بڑی اہمیت کا حامل، آپ فرمانے لگے من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرے یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے تو کیا کرے؟ فلیصدق فی حدیثہ اذا حدث ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن ولیحسن جوار من جاورہ۔ اگر وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ مدنی آقا اس سے محبت کرے یا وہ مدنی آقا سے محبت کرے تو وہ ہمیشہ سچ بولے۔ فَلْيَصْدُقْ فِي حَدِيثِهِ اِذَا حَدَّثَ، جب گفتگو کرے سچ کہے۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھو میاں، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ایمان والوں کو مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقے پر تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی کہا مدنی آقا نے وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے وہ صحیح اور سچا امین ثابت ہو، کہیں گے فلاں شخص نے پیسے رکھائے تھے میں نے وہی واپس کیے، کہیں گے جی نہیں، ہم سمجھے نہیں امانت کا مطلب۔ امانت کا مطلب یہ بھی ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہے ایک شخص نے ہمیں راز بتایا تھا کہ کسی کو نہیں بتا رہے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں، کسی اور کو مت بتانا، ہم نے 10 لوگوں سے کہہ دیا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَ، اور آپ کا جو پڑوسی ہو آپ اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیے، کیونکہ برابر میں جو پڑوسی رہتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ جی نہیں، یہی بس نہیں، یہ بھی مطلب ہے برابر میں جو نمازی کھڑا ہے ہمارے دل میں بغض نہ ہو۔ یہ برابر میں کہاں سے آ گیا؟ ہم سفر کر رہے ہیں، بس میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو اچھا نہیں ہے، ہم اس سے گھن کھا رہے ہیں، یہ کون آ کر کے بیٹھ گیا؟ یہ بھی ہے وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَ، ہم سودا لینے گئے ہیں اور وہاں پر بھیڑ لگی ہے، لائن کو توڑ کر کے ہم آگے بڑھ گئے، یہ بھی ہمارا پڑوسی تھا، ہم نے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا۔ مدنی آقا یہی بات کہہ رہے ہیں۔ اور آخر میں بس ایک بات ہم کہتے ہیں مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین میں سمجھ ادا کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سورت پڑھ لیجیے۔